میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کے متعلق واقعات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی: اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کے بیٹھے تو پہلے اللہ پاک کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر اللہ پاک کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے نمازی، تو دعا مانگ، قبول کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا: میں آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے بہت سارے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ رحمت اللہ علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر طائب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی خشوع خضوع ہو تو ایسا ہو کہ نماز میں خواہ سانپ ہی لپٹ جائے مگر اللہ پاک کی جانب سے توجہ نہ ہٹے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائیں، معمولی خارش بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید بن جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے غوث پاک کا معمول تھا کہ آپ جب بھی وضو فرماتے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ حدیث پاک میں وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ چنانچہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: اے بلال، کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا؟ عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا: یہی سبب ہے۔ بہرحال حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔
اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو جب بھی عبادت کرنے لگتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں تھک جاتے ہیں، نیز ہمارا دل بھی پوری طرح عبادت میں نہیں لگتا اور خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں عبادت کا اتنا ذوق و شوق کیسے پیدا ہو جاتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے ہیں، یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مگن رہتے ہیں، اور بندے کو یہ مقام عبادت اور ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا پاک کا قرب حاصل کرنے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے بہت سختیاں جھیلتے اور ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بہجت الاسرار شریف میں ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے، میں گمنام رہا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے، میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا، دنیا بن سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی مگر میں اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرتا، میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا، اللہ پاک مجھے اس پر فتح نصیب کرتا، تو میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا، 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیزیں یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا، مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ حضرت علامہ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ طبقات کبریٰ میں حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، ابتداءً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں، اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئی تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا، اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیات مبارکہ جاری ہو گئی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، الحمدللہ ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے رب کا قرب پانے اور اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش فرمانے، نفس و شیطان پر غالب آنے، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، مبلغ کا شرف پانے، نیکی کی دعوت کی دنیا میں دھوم مچانے، اور بے شمار کفار کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے سال ہا سال تک جد و جہد فرمائی۔ خیر، ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرح مجاہدات تو کرنے سے رہے، مگر ہمت ہارے بغیر تھوڑی بہت کوشش تو جاری رکھیں۔ حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن جنگل میں بیٹھا ہوا فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ حصول علم فقہ اور دیگر علوم کی طلب کے لیے کچھ رقم لے کر کام چلا لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تنگی کی حالت میں کس طرح قرض لے سکتا ہوں جبکہ میرے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں۔
تو آواز آئی تم قرض لو، ادائیگی ہمارے ذمے ہے۔ یہ سن کر میں نے کھانا فروخت کرنے والے سے جا کر کہا کہ میں تم سے اس شرط پر معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے اللہ پاک سہولت عطا فرما دے تو میں تمہاری رقم ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر اس نے رو کر کہا کہ میرے آقا، میں وہ ہر شے پیش کرنے کو تیار ہوں جو آپ طلب فرمائیں۔ چنانچہ میں اس سے ایک مدت تک 1.5 روٹی اور کچھ سالن لیتا رہا، لیکن مجھے یہ شدید پریشانی ہر وقت لاحق رہتی کہ جب میرے اندر استطاعت ہی نہیں تو میں یہ رقم کہاں سے ادا کروں گا۔ اس پریشانی کے عالم میں مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی، فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں جو کچھ ریت میں پڑا ہوا مل جائے اس کو لے کر کھانے والے کا قرض ادا کر دو اور اپنی ضروریات کی بھی تکمیل کرتے رہو۔ چنانچہ جب میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو وہاں مجھے ریت پر پڑا ہوا سونے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ملا، جس کو میں نے لے کر ہوٹل والے کا سارا حساب پورا کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پر کس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ صبر سے کام لیتے ہوئے استقامت کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تو اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ علیہ کو غیب سے رزق عطا فرمایا۔ یاد رہے، اللہ پاک اپنے بندوں پر مصیبتیں نازل فرما کر ان کی آزمائش فرماتا ہے۔ اگر وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو یہ مصیبتیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندے کا اللہ پاک کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ پاک اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے ہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے ہر کام میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ کبھی کبھار تو اللہ پاک مصیبتیں نازل فرما کر اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ روزے نہایت کثرت سے رکھتے تھے، بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے۔ غرض رات کو بیدار رہنا اور دن کو روزہ رکھنا آپ کی عادت بن چکی تھی۔ واقعی محبت الہی جس کی رگ رگ میں سما چکی ہو اور اس کے دل میں محبت کا سمندر جوش مار رہا ہو، اسے بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جب غافل دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اس وقت خدا سے محبت رکھنے والے قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 16۔ ایسا ہی حال حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ آپ اپنی راتیں عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح حروی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چند راتیں سویا۔ آپ کا یہ حال تھا کہ 1/3 رات تک نفل پڑھتے اور پھر ذکر کرتے، پھر کچھ اوراد کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کبھی فربا کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے اور قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے اور مراقبہ اور مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے،
پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع سے دعا مانگتے، اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ساری رات اخلاص و استقامت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی بزرگان دین کے صدقے استقامت کے ساتھ عبادت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ عموماً ہم لوگ کچھ عرصے تک عبادت و ریاضت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و درود کی کثرت کے ساتھ ساتھ دیگر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہو کر نیکیوں سے دور اور گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم عبادت پر استقامت چاہتے ہیں تو ہر وقت ہمیں اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،